بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 16واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی باقی اقسام پڑھیں گے۔ پہلے اس سبق کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ القسم التاسع خبر کان و اخواتیا والمسند بعد دخولیا نحو کان زید منطلقا وحکمہ کحکم خبر المبتدأ الا انه يجوز تقدیمه على اسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ نحو كان القائم زيد۔ القسم العاشر اسم ان واخواتها والمسند اليه بعد دخولها نحو ان زيدا قائم۔ القسم الحادي عشر المنصوب بلا التي لنفي الجنس والمسند اليه بعد دخولها ويليها نكرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار أو مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس، فإن كان بعد لا نكرة مفردة تبنى على الفتح نحو لا رجل في الدار، وإن كان معرفة أو نكرة مفصولا بينه وبين لا كان مرفوعا، ويجب حينئذ تكرير لا مع اسم آخر تقول لا زيد في الدار ولا عمرو ولا فيها رجل ولا امرأة، ويجوز في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله 5 أوجه: فتحهما ورفعهما وفتح الأول ونصب الثاني وفتح الأول ورفع الثاني ورفع الأول وفتح الثاني، وقد يحذف اسم لا لقرينة نحو لا عليك أي لا بأس عليك۔ القسم الثاني عشر خبر ما ولا المشبهتين بليس والمسند بعد دخولهما نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا، وإن وقع الخبر بعد إلا نحو ما زيد إلا قائم، أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زيد، أو زيدت إن بعد ما نحو ما إن زيد قائم، بطل العمل كما رأيت في الأمثلة، وهذا لغة الحجاز ودليلهم نحو قوله تعالى ما هذا بشرا۔ أما بنو تميم فلا يعملونهما أصلا كقول الشاعر عن لسان بني تميم ومهفهف كالغصن قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام برفع حرام۔ یہ منصوبات کا بیان چل رہا ہے۔ منصوبات میں سے 9ویں چیز کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہے۔ تو کانا اور اس کے اخوات کا اسم مرفوع ہوتا ہے جو مرفوعات میں بیان ہوا ہے، اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے، یعنی فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ والمسند بعد دخولیا کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد یہ جو خبر ہوتی ہے یہ مسند ہوتی ہے، مسند الیہ نہیں ہوتی۔ جیسے کانا زید منطلقا، اس میں کانا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے جو کہ مرفوع ہے، منطلقا یہ کانا کی خبر ہے، یہ منصوب ہے، اور زید مسند الیہ ہے، منطلقا یہ مسند ہے۔ آگے اس کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ کانا کی جو خبر ہے یا فعل ناقص کی جو خبر ہے اس کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہی ہے۔ جس طرح مبتدا کی خبر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے اور مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، مختلف صورتیں ہیں، تو اس میں بھی ساری وہی صورتیں ہوں گی۔ البتہ یہ فرق ہے یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ، کہ اس میں جو فعل ناقص کی خبر ہے کانا کی خبر یہ اگرچہ معرفہ ہو اس کے باوجود اس کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جبکہ جو مبتدا کی خبر ہے اس میں یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر خبر معرفہ ہو تو اس کو مبتدا پر مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر مبتدا اور خبر کے درمیان التباس لازم آئے گا کہ مبتدا بھی معرفہ ہے، خبر بھی معرفہ ہے، تو خبر کو اگر مقدم کریں گے تو اس کو لوگ مبتدا سمجھیں گے، ان کی آپس میں التباس تلبیس لازم آئے گی۔ اس سے بچنے کے لیے وہاں پر جب دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو شروع میں ہی رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ شروع والا مبتدا ہے، دوسری خبر ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اعراب کے اعتبار سے فرق ہے کہ اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے اس میں تقدیم اور تاخیر کے باوجود کوئی التباس لازم نہیں آئے گا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم اور یہ خبر ہے۔ مثال یہ ہے کان القائم زید، تو القائم یہ خبر ہے، یہ معرفہ ہے، تو اس کو زید کے بعد ہونا چاہیے تھا، تو زید اسم پر اس کو مقدم کر دیا ہے، یہ جائز ہے
کیونکہ زید مرفوع ہے، قائم و منصوب ہے، تو اس میں کوئی التباس لازم نہیں آ رہا۔ القسم العاشر، منصوبات میں سے 10ویں جو قسم ہے، ان اور اس کے اخوات کا اسم ہے، یہ منصوب ہوتا ہے۔ والمسند الیہ بعد دخولیہ، ان اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد اسم مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے ان زیدن قائم، تو ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو یہ اس کے ساتھ دوسرے بھی ہیں، ان کا ان، لیکن، لیت، لعل۔ ان کا جو اسم ہے زیدن، یہ اس کا اسم ہے، یہ منصوب ہوتا ہے۔ قائم جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پر زیدن اسم کو بیان کرنا مقصود ہے، یہ منصوبات میں سے ہے، اور یہ مسند الیہ ہے۔ قائم جو خبر ہے وہ مسند ہے۔ آگے منصوبات میں سے 11ویں قسم بیان کی ہے کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ بعض اوقات منصوب ہوتا ہے، تو وہ بھی منصوبات میں سے شمار ہوگا۔ تو یہاں پر مصنف نے یہ نہیں کہا کہ اسم لا التی لنفی الجنسی، کہ لائے نفی جنس کا اسم یہ منصوبات میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے جن صورتوں میں منصوب ہوتا ہے وہ یہاں پر منصوبات میں سے بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے انہوں نے اسم نہیں کہا، المنصوب بلا اس طرح کہا ہے کہ لائے نفی جنس کی وجہ سے جو منصوب ہوتا ہے اسم بعض صورتوں میں، وہ منصوبات میں سے 11ویں قسم ہے۔ والمسند الیہ بعد دخولیہ، یہ لائے نفی جنس کے بعد یہ چونکہ اسم ہے تو یہ مسند الیہ ہوتا ہے، مسند نہیں ہوتا۔ ویلیہا نکرۃ مضافۃ، اور دوسرا یہ کہ یہ منصوب اس وقت ہوتا ہے لائے نفی جنس کا اسم کہ جو لا کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، فصل نہ ہو، اور یہ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، اور مضاف ہو، او مشابہ لہا، یا مضاف کے مشابہ ہو، اس صورت میں یہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا۔ تو اس میں 3 شرطیں ہو گئی ہیں، ایک یہ کہ لائے نفی جنس کا اسم یلیہا لا کے ساتھ متصل ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو، دوسرا یہ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، تیسرا مضاف یا شبہ مضاف ہو، تو یہ 3 شرطیں ہوں گی تو لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، جو یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسے مثال ہے مضاف کی، لا غلام رجل فی الدار، تو غلام یہ رجل کی طرف مضاف ہے اور غلام نکرہ ہے اور یہ لا کے ساتھ متصل ہے، تو یہ اسم ہے، یہ منصوب ہوگا۔ مشابہ مضاف کی مثال ہے لا 20 درہما فی الکیس، مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے کے بغیر معنی پورا نہیں ہوتا، تو 20 درہمن یہ اس کی تمیز ہے، تو اس ممیز کا تمیز کے بغیر معنی پورا نہیں ہوتا، تو یہ بھی مضاف کے مشابہ ہی ہے، جس طرح مضاف کا مضاف الیہ کے بغیر معنی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر 20 درہمن یہ مشابہ مضاف ہے، لا کے ساتھ متصل ہے اور نکرہ ہے، تو لہٰذا یہ بھی 20 منصوب ہے۔ تو لا کا جو اسم منصوب ہوتا ہے اس کی صرف یہی صورت ہے، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں اس کے اعراب مختلف ہوتے ہیں، پھر آگے ان کی بھی تفصیل بیان کر دی ہے۔ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا، اگر لا کا جو مابعد ہے وہ نکرہ ہو اور مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو، مفرد یہ مضاف کے مقابلے میں ہے، تبنى علی الفتح، تو وہ فتحہ پر مبنی ہوگا، مبنی پر فتحہ ہوگا، یعنی وہ منصوب نہیں ہوگا، معرب بلا اس کے اعراب نہیں ہوگا، مبنی پر فتحہ ہوگا۔ جیسے لا رجل فی الدار، یہ نکرہ ہے، مفرد ہے، مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے، تو یہ رجل فتحہ پر مبنی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً، اور اگر لا کا مابعد معرفہ ہو یا نکرہ ہو لیکن نکرہ اور اس لا کے درمیان فصل لایا گیا ہو، تو کان مرفوعاً، اس صورت میں جو وہ اسم ہے وہ مرفوع ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ تو پیچھے منصوب والی صورت میں جو کہا تھا کہ نکرہ ہو اور متصل ہو اور مضاف ہو، تو مضاف نہ ہو تو مفرد والی صورت کی یہ تفصیل بیان کر دی ہے کہ مبنی پر فتح ہوگا، اور معرفہ ہو یا اگر فصل آ جائے تو اس کی یہ صورت ہے، اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا۔ وَيَجِبُ حِينَئِذٍ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخَرَ، یہ جو صورت ہے کہ جب لا کا اسم جو لا کا مابعد ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے لیکن اس کے اور لا کے درمیان فصل ہے، اس صورت میں دوبارہ لا کو مکرر لانا بھی ضروری ہے، لا کا تکرار، اور ساتھ لا کے ساتھ ایک اور اسم بھی دوبارہ لانا ضروری ہوگا۔ تقول لا زید فی الدار ولا عمر، یہ مثال ہے معرفہ کی، لا کا مابعد زید معرفہ ہے تو یہ مرفوع ہے، اور اس کے بعد دوبارہ دوسرا لا اسی جملے کے اندر لایا گیا ہے
اور اس کے ساتھ عامر ایک اور اسم بھی ساتھ لایا گیا ہے۔ اسی طرح ولا فیہ رجل ولا امرأۃ، یہ مثال ہے فصل والی، لا کے اور رجل اسم کے درمیان فیہا کا فصل آ گیا ہے، تو اب یہ رجل اسم مرفوع ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ لا کو مکرر لایا گیا ہے اور امرأۃ ایک اور اسم کو بھی ساتھ لایا گیا ہے۔ آگے لا کی ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں، وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو مثال ہے اس طرح کی مثال میں اعراب کے اعتبار سے 5 صورتیں جائز ہیں۔ فتحہما، دونوں کو ہم یعنی پہلا جو لا کا اسم ہے اور دوسرے لا کا جو اسم ہے دونوں کو ہم مفتوح پڑھیں فتح، ورفعہما دونوں کو مرفوع پڑھیں، فتح الاول و نصب الثانی، پہلے کو ہم مفتوح دوسرے کو منصوب پڑھیں، فتح الاول و رفع الثانی، پہلے کو مفتوح دوسرے کو مرفوع پڑھیں، رفع الاول و فتح الثانی، پہلے کو مرفوع اور دوسرے کو مفتوح پڑھیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مصنف نے جو کہا ہے یجوز فی مثل لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی مثل یعنی اس طرح کی جو ترکیب ہے اس میں 5 صورتیں اعراب کے اعتبار سے جائز ہے۔ تو اس مثل سے کیا مراد ہے؟ تو مثل سے مراد یہ ہے ہر ایسی ترکیب جس میں لا نفی جنس کا تکرار ہو، یعنی لا نفی جنس 2 مرتبہ آیا ہو اور بذریعہ عطف 2 مرتبہ لا کے درمیان میں حرف عطف ہو، واو ہو یا کوئی حرف عطف ہو، اور ہر لا کے بعد نکرہ مفردہ بلا فصل ہو، 2 لا ہیں مقرر ہیں، ہر لا کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ ہے اور مفرد ہے یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے اور بغیر فاصلے کے ہے۔ تو جہاں پر بھی ایسی ترکیب ہوگی کہ لا 2 دفعہ آیا ہے، درمیان میں عطف ہے اور لا کا دونوں جگہ پر جو اسم ہے وہ نکرہ ہے، مفرد ہے اور بغیر فاصلے کے ہے، تو وہاں پر یہ 5 صورتیں جائز ہوں گی۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ فتحہما، دونوں کو ہم مفتوح پڑھیں، تو اس کی صورت یہ ہوگی لا حول ولا قوت الا باللہ، جس طرح عام طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں ترکیب اس کی اس طرح ہوگی کہ دونوں جگہ لا کو ہم لا نفی جنس شمار کریں گے، پہلا لا بھی لا نفی جنس ہے، دوسرا بھی لا نفی جنس ہے، اور اس کے بعد حول اور قوہ یہ دونوں لا کا اسم ہے دونوں جگہ پر، تو لا کا یہ اسم نکرہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے، تو لا کا اسم اگر نکرہ ہو مفرد ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو دونوں جگہوں پر یہ جو حول اور قوت ہیں یہ مبنی بر فتح ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو ہم مرفوع پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس صورت میں ہم ترکیب اس طرح کریں گے کہ دونوں جگہ پر لا زائدہ ہے، لا کوئی عمل نہیں کر رہا، یہ زائدہ ہے، حول و قوت یہ دونوں اسم ہیں، یہ شروع میں آ رہے ہیں تو یہ مبتدا بن رہے ہیں، اور مبتدا چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو حول و قوت یہ دونوں مرفوع ہوں گے، یہ دوسری صورت بن جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے اسم کو مبنی بر فتحہ پڑھا جائے اور دوسرے کو منصوب یعنی مورد بنا کر منصوب پڑھا جائے، تو اس کو لا حول اس پر ایک زبر پڑھی جائے گی اور دوسرے کو منصوب پڑھیں گے تو ولا قوتا الا باللہ، لا حول ولا قوتا الا باللہ، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ اس صورت میں جو پہلا لا ہے اس کو ہم لا نفی جنس شمار کریں گے اور اس کا اسم چونکہ نکرہ ہے اور مفرد ہے تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ نکرہ مفرد اس اسم مبنی بر فتح ہوگا۔ دوسرا جو لا ہے اس کو ہم لا زائدہ شمار کریں گے، یہ لا کوئی عمل نہیں کر رہا۔ اب جو قوتن ہے یہ منصوب ہے، کس وجہ سے منصوب ہے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے حول پر، اور حول جو ہے یہ لفظوں کے اندر اگرچہ مبنی بر فتحہ ہے لیکن اصل میں اس کا جو اعراب ہے وہ نصب ہے، یعنی منصوب ہے، یہ لا کا اسم ہونے کی وجہ سے جو اس کا مبنی ہونا ہے وہ عارضی ہے۔ لا کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، مبنی تو یہ عارضی طور پر آ گیا ہے کہ مضاف یہ شبہ مضاف نہیں ہے، تو اس کا اعراب لفظ کا جو حول لفظ کا اعراب ہے وہ نصب ہے، تو قوہ کا جب ہم عطف حول کے لفظ پر کریں گے تو قوتن کو بھی ہم منصوب ہی پڑھیں گے، تو لہذا لا حول ولا قوتا الا باللہ یہ تیسری صورت ہو جائے گی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلے کو ہم مفتوح پڑھیں گے اور دوسرے کو مرفوع پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس صورت میں جو پہلا لا ہے وہ لا نفی جنس ہے اور اس کا جو اسم ہے چونکہ وہ نکرہ ہے اور مفرد ہے
تو وہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، تو لا حول یہ مبنی پر فتحہ ہے۔ دوسرا جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، اور جو قوتن اسم ہے اس کو ہم حول پر عطف کر رہے ہیں، لیکن حول کے لفظ پر نہیں، کیونکہ حول کا جو لفظ ہے وہ تو منصوب ہے، بلکہ ہم حول کے محل پر اس کو عطف کر رہے ہیں، اور حول جو ہے یہ لا کی وجہ سے لفظوں میں منصوب ہو گیا ہے، ورنہ اصل میں یہ یہاں پر شروع میں اسم میں مبتدا ہے، تو اس کا جو محل ہے وہ مبتدا والا ہے، تو محلاً یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو قوت کو ہم جب اس کے محل پر عطف کریں گے، حول کے محل پر، تو حول یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے، قوت یہ بھی محلاً مرفوع ہو جائے گا۔ تو اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ چوتھی صورت ہو جائے گی۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلے اسم کو ہم مرفوع پڑھیں، دوسرے کو مفتوح مبنی پر فتحہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں پہلے کو ہم لا حول مرفوع پڑھ رہے ہیں، تو اس لا کو ہم نے مشابہ بلیسا بنا دیا ہے، شمار کر لیا ہے، تو مشابہ بلیسا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور دوسرا جو لا ہے وہ لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہے، مفرد ہے، تو وہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ چوتھی صورت ہو جائے گی۔ وقد يحذف اسم لا لقرینۃ، اور کبھی یہ جو لا نفی جنس ہے اس کا اسم کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے لا علیک، یہ اصل میں ہے لا بأس علیک، تو یہاں پر لا علیک جب ہم کہیں گے تو لا یہ حرف ہے، علا یہ بھی حرف ہے، تو لا یہ علا کے اوپر داخل نہیں ہوتا، تو اس سے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر کوئی اسم ہے وہ محذوف ہے، لا بأس علیک، اور معنی سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آگے منصوبات کی 12ویں قسم ہے خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر، تو ما ولا یہ عمل کرنے میں بھی لیسا کے مشابہ ہیں، اور نفی کے معنی میں بھی یہ لیسا کے مشابہ ہیں، تو ان کو مشابہ بلیسا کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور ان کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اس کو یہاں منصوبات میں بیان کیا ہے۔ والمسند بعد دخولہما، ما ولا کے داخل ہونے کے بعد خبر مسند ہوتی ہے، اسم ان کا مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما، یہ ما کی مثال ہے، زید اس کا اسم مرفوع ہے، قائما یہ ما کی خبر ہے منصوب ہے۔ لا رجل حاضرا، رجل لا کا اسم ہے یہ مرفوع ہے، حاضرا یہ خبر ہے یہ منصوب ہے۔ وَإِن وقع الخبر بعد إلا، آگے کچھ صورتیں بیان کر رہے ہیں جن میں ما اور لا کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو ما اور لا کی جو خبر ہے یہ الا کے بعد واقع ہو، الا جو حرف استثناء ہے، جیسے ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر جو ہے وہ اسم سے مقدم ہو جائے، اسم سے پہلے آ جائے، ویسے تو خبر بعد میں ہوتی ہے، وہ اسم پہلے ہوتا ہے، اگر خبر اسم سے مقدم ہو جائے جیسے ما قائم زید، اس میں زید اسم ہے، قائم خبر ہے، قائم خبر یہ زید اسم سے پہلے آ گئی ہے۔ او زیدت ان بعد ما، یا ما کے بعد ان جو حرف ہے یہ اضافہ اس کا کر دیا جائے، یہ ساتھ لگا دیا جائے، جیسے ما ان زید قائم، ما کے بعد ان حرف کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہیں کہ خبر اللہ کے بعد ہو، خبر کو اسم سے مقدم کر دیا جائے، یا ما کے بعد ان کا اضافہ کر دیا جائے، تو بطل العمل، ان تینوں صورتوں میں ما و لا کا جو عمل ہے وہ باطل ہو جائے گا، یعنی خبر منصوب نہیں ہوگی، یہ خبر کو نصب نہیں دیں گے، بلکہ خبر وہ جس طرح مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے یہ خبر بھی مرفوع ہوگی۔ کما رأیت فی الامثلہ، جس طرح مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے، ما زید الا قائم، تو قائمن ہم اس کو منصوب نہیں پڑھیں گے، قائمن مرفوع ہی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما جو عمل کر رہا تھا یہ لیسا کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کہ وہ نفی کا معنی دیتا ہے، یہ بھی نفی کا معنی دیتا ہے، اس لیے یہ لیسا کی طرح عمل کر رہا تھا۔ تو جب ما نافیہ کے بعد الا آ جائے استثناء، تو یہ اس نفی کے معنی کو ختم کر دیتا ہے، اس جملے کو مثبت بنا دیتا ہے، تو اب یہ لیسا کے مشابہ نہیں رہا، تو یہ لیسا والا عمل بھی نہیں کرے گا۔ اور مقدم تقدیم والی صورت میں یہ جو ما اور لا ہیں یہ عامل ضعیف ہیں، کمزور عامل ہیں، تو ان کے معمولوں کے اندر اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو یہ پھر اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی پھر یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور ان کا اگر اضافہ ہو جائے
تو اس صورت میں بھی ما کے اور اس کے معمولوں کے درمیان چونکہ فصل آ گیا، فاصلہ آ گیا ہے، تو یہ عامل کمزور ہے، یہ فاصلے کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا۔ وہذا لغت الحجازی، یہ جو ساری بات بیان کی ہے کہ ما و لا یہ لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، اس کے مشابہ ہیں، یہ اہل حجاز کی لغت کے اندر ہے کہ یہ ما و لا کی جو خبر ہے یہ منصوب ہوتی ہے، یہ اس کو نصب دیتے ہیں۔ اور قرآن بھی اہل حجاز کی لغت میں نازل ہوا ہے، تو قرآن سے ان کی دلیل یہ ہے ما ھذا بشرن، تو اس میں ھذا ما کا اسم ہے، مرفوع ہے، بشرن یہ ما کی خبر ہے، منصوب ہے، تو ما نے بشرن کے اندر عمل کی ہے، اس کو نصب دیا ہے۔ اما بنو تمیم جو ایک قبیلہ ہے، ان کی جو لغت ہے، ان کی جو زبان ہے، فلا یعملونہما اصلا، وہ ما و لا کو عمل نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ما اور لا کے بعد زید قائم، یہ مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے دونوں مرفوع ہوں گے، خبر کو وہ منصوب نہیں پڑھتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قول الشاعر عن لسانی بنی تمیم، یہ زہیر نامی ایک شاعر ہے، اس نے بنو تمیم کی جو زبان ہے اس سے متعلق ایک شعر کہا ہے، وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ۔ تو اس میں ما یہاں پر جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ما یہاں پر یہ مشابہ بلیسا ہے، قتل المحبی یہ مضاف مضاف الیہ یہ اس کا اسم ہے، تو قتل یہ اسم مرفوع ہے، حرام یہ ما کی خبر ہے، تو اہل حجاز کی لغت میں تو حرامہ ہونا چاہیے، حرامن منصوب، لیکن بنو تمیم کی لغت میں حرام اس کو مرفوع پڑھا گیا ہے، تو انہوں نے ما کو عمل نہیں دیا بلکہ اس کو مبتدا اور خبر بنا کر دونوں کو مرفوع پڑھا ہے۔ تو شعر کا معنی یہ ہے وَمُحَفَّفٍ، واو یہ ربا کے معنی میں ہے کہ کتنے ہی پتلی کمر والے، محففن کہتے ہیں جو نرم و نازک ہو، پتلی کمر والا دبلا پتلا، کل غصنی ٹہنی کی طرح پتلے یا پتلی کمر والے کتنے ہی لوگوں سے، قلت لہو انتصب، میں نے ان سے کہا کہ نسب بیان کرو، تم کس قبیلے سے ہو، کہاں سے تمہارا تعلق ہے، فاجاب، تو اس نے جواب دیا ما قتل المحب حرام، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ محب کو قتل کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس نے اس جملے کو جس طرح استعمال کیا ہے کہ ما کو عمل نہیں دیا، برفع حرام کو اس نے مرفوع پڑھا ہے، تو یہ مرفوع پڑھ کر اس نے بتا دیا ہے کہ میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے کہ ہم ما کو عمل نہیں دیتے، حرام ما کی جو خبر ہے اس کو ہم مرفوع ہی پڑھتے ہیں، منصوب نہیں پڑھتے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، واو بمعنی ربہ ہے، محففن یہ صیغہ اسم مفعول ہے، کاف حرف جر، الغصنی مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر یہ صیغہ اسم مفعول محففن کے متعلق، یہ صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر واو بمعنی ربہ جارہ ہے، اس کا مجرور بن جائے گا، یہ جار مجرور سے مل کر قلت فعل کے متعلق بن جائے گا، متعلق مقدم، قلت فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اور لہو یہ جار مجرور سے مل کر قلت فعل کے متعلق ہو جائے گا، قلت فعل اپنے فاعل اور یہ دونوں متعلقوں سے مل کر یہ قول، انتصب فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہے، قول مقولہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، معطوف علیہ، فا حرف عطف ہے، اجابہ یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، ما یہ مشابہ بلیسا ہے، یہاں پر اس کا اسم اور خبر ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ جس نے یہ شعر بولا ہے اس نے ما کو عمل نہیں دیا۔ قتل المحبی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، حرام یہ خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پورا جملہ اجابہ کا مفعول بھی بن جائے گا، تو فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو یہ 12 اقسام منصوبات کی، اس کے ساتھ یہ منصوبات 12 یہ مکمل ہو گئے ہیں۔